اب آپ کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ ایسے ہو رہی ہے نا اب؟ ہلو. یس یس سر. سر. اوکے، تو یہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے یوٹیوب سے؟ میں نے ابھی کر لی ہے. یہ ہے اصل میں، یہ میں نے اس لیے نکالی ہے کہ آپ کو ریکمبینیٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی ایک ویڈیو دکھا دوں. آپ کو سمجھ تو آ گئی ہے، لیکن یہ ڈیفینیشن بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہے کہ کسی ایک آرگنیزم سے جین کو لینا، ویکٹر میں اس کو انسرٹ کرنا، یہ مکمل ڈیفینیشن ہے. کیا ہے یہ؟ ٹیکنیک یوزڈ ان جینیٹک انجینئرنگ دیٹ انوالو آئیڈینٹیفیکیشن، مطلب پہلے پہچان کرنا، پھر اس کو ایسولیٹ کرنا، نکال لینا ہو. اگر جین جو ہے ایک ڈی این اے میں، سب سے پہلے ہم نے نشاندہی کرنی، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، شناخت کرنا، پھر اس کو وہاں سے نکالنا. نکالنے کے بعد انسرٹ کرنا، مطلب کہیں اور دوسری جگہ پہ انسرٹ کرنا. کس میں انسرٹ ہوتا ہے؟ ویکٹر میں. ویکٹر میں پلازمڈ ہے، بیکٹیریوفیج ہے. بیکٹیریوفیج وائرس کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو بیکٹیریا پہ اٹیک کرتے ہیں. ٹو فارم ریکمبینیٹ ڈی این اے. اب دیکھو، جب ہم نے جین جو آئیڈینٹیفائی کی تھی، اس کو ایسولیٹ بھی کیا تھا. اب ایسولیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو ویکٹر کے ساتھ جوڑا. اب ویکٹر کے پاس وہ جین ہے، تو اس لیے ہم ویکٹر کو ریکمبینیٹ ڈی این اے کہیں گے. اگر پلازمڈ میں ہوگا تو ریکمبینیٹ پلازمڈ میں ہوگا، اگر بیکٹیریوفیج میں ہوگا تو ریکمبینیٹ بیکٹیریوفیج ہوگا. اچھا، یہ والا آپ کو وہ یاد رکھنے والا مٹیریل نہیں ہے، سمجھنے والا مٹیریل ہے. یاد آپ نے سلائڈ سے ہی کرنا جو میں نے آپ کو شیئر کی ہوئی ہے. یہ جسٹ ایک کہہ لیں کہ آپ کے کنسیپٹ کو زیادہ اچھی طرح واضح کرنے کے لیے ہے. اب دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ لارج کوانٹٹی، جب ہم کسی بیکٹیریا میں اس کو انسرٹ کریں گے پلازمڈ کو، تو وہ جو جین آف انٹرسٹ ہے اس کی بہت ساری کاپیز بن جائیں گی. تو اس کا کاپیز جو بنے گی، ہم ان کو کہیں گے جین لائبریری. تو اب 5 اسٹیپ ہوتے ہیں اس میں نا، ریکمبینیٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی میں. سب سے پہلا کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ایسولیشن آف جین آف انٹرسٹ. جو ہمیں جین چاہیے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر ہم اس کو ایسولیٹ کرتے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ ویکٹر کے اندر اس کو انسرٹ کرنا. اور ویکٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویکٹر کی کیا پراپرٹی ہوتی ہے کہ اس کے پاس ریجن آف ریپلیکیشن ہوتا ہے، مطلب جہاں سے اس نے ریپلیکیٹ ہونا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے اکیلی جین کسی میں بھی پھینک دیں، لیکن پلازمڈ میں مارکر جین، ریزسٹنس، اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جین اور ریجن آف ریپلیکیشن. اس کے علاوہ اس کے اندر ریکگنیشن سائٹ ہونی چاہیے، ریسٹرکشن سائٹ. تو آگے جب، ایکسکیوز می سر. جی جی، سر اسٹوڈنٹس کو جوائن کریں، ان کا جوائن نہیں ہو رہا. ایک منٹ دیکھیں. ایک ہی اسٹوڈنٹ ہے ابھی، چودھری عثمان. آپ اچھا دیکھو، پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ایسولیشن. دوسرا اسٹیپ ہے کہ انسرشن. جو ہم نے ایسولیٹ کی تھی جین، اس کو ویکٹر میں ایسولیٹ کرنا. سیوٹیبل ویکٹر سے مراد یہ ہے کہ ویکٹر جو ہے، اگر سپوز پلازمڈ ہے، پلازمڈ ایک سرکولر ڈی این اے ہوتا ہے. اور جب ہم پلازمڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اچھا ویکٹر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ریجن آف ریپلیکیشن ہو، مطلب جہاں سے ریپلیکیشن سٹارٹ ہونی ہے وہ والا ریجن ہو، اور اس کے علاوہ اس کے اندر اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جین ہو. اور اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز، اس کے پاس مارکر جین بھی ہو. اور آخری بات، اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ اس کے اندر ریسٹرکشن انزائم کو کٹ کرنے کے لیے سائٹس بھی ہونی چاہیے، تاکہ جب ہم اس کو کٹ کریں تو وہاں سے کٹ ہو جائے. اب ہے تیسرا اسٹیپ ہے انٹروڈکشن کرنا. انٹروڈکشن مطلب یہ ہے کہ ویکٹر کو کسی بھی بیکٹیریا میں یا ہوسٹ سیل میں، آرگنیزم میں انسرٹ کر دینا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے، سلیکشن کرنا ٹرانسفارم ہوسٹ سیل، مطلب کون سے ہوسٹ سیل میں وہ ٹرانسفر ہو گیا. ہم اس کی ٹرانسفر مارکر جین کے ساتھ کریں گے، جو پلازمڈ کا ایک پراپرٹی ہے. مطلب پلازمڈ یا ویکٹر کی کیا کیا پراپرٹی ہونی چاہیے بیٹا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ بتانا ہے. پہلی بات ہے کہ اس کے پاس ریجن آف ریپلیکیشن ہونی چاہیے، جہاں سے ریپلیکیٹ ہوتا ہے. ایک بات، اس کے پاس مارکر جین ہونی چاہیے جو اس کی نشاندہی کر سکے کہ پلازمڈ اس کے اندر چلا گیا. تیسری بات کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جین ہونی چاہیے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ریسٹرکشن انزائم
نے جہاں سے کٹ کرنا ہے وہ والی سائٹ، وہ والی جگہ بھی ڈی این اے میں موجود ہو. بات کی سمجھ آ گئی؟ تو وہ سوٹیبل ویکٹر ہوگا. پھر ہم نے اس ویکٹر کو کسی آرگنیزم میں انسرٹ بھی کرنا ہے. پانچواں اسٹیپ کیا ہے دیکھنا ہے اس میں. جب ہم نے کسی بھی ہوسٹ سیل میں اس کو ٹرانسفارم کیا تو اس ہوسٹ سیل کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ اپنی ریپلیکیشن کر سکے، اور جب وہ ریپلیکیشن کرے گا تو اس جین کو بھی ریپلیکیٹ کرے گا اور ساتھ ساتھ اس کے ملٹیپل کاپیز بھی پروڈیوس ہوں گی. اس طرح ہوسٹ سیل نے ایک جین کی ملٹیپل کاپیز سے اس کی ہم لائبریری بنا سکتے ہیں. یہ اسٹیپ 1 ہے، آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ایسولیشن آف جینوم انٹرسٹ. دیکھیں فار ایگزامپل ہم جینوم انٹرسٹ انسولین لیتے ہیں. اس کو دیکھیں کہ ہم جین آف انٹرسٹ کہاں کہاں سے لے سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جینومک لائبریری، ٹھیک ہے، سی ڈی این اے لائبریری. جینومک لائبریری جو ہوتی ہے وہ تو ڈی این اے پر مشتمل ہے. سی ڈی این اے لائبریری وہ ہوتی ہے جو ایم آر این اے بنتا ہے نا. ایم آر این اے کب بنتا ہے؟ جب ٹرانسکرپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹرانسکرپشن جب ہوتی ہے تو اس میں ایم آر این اے بنتا ہے. ایم آر این اے جو انسولین کا، سپوز ہمارے کیس میں انسولین ہے، انسولین کا ایم آر این اے ایسولیٹ کیا اور اس کو ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم کے ذریعے دوبارہ سے ڈی این اے بنا دیا. تو اب وہ جو ڈی این اے ہے وہ بیسیکلی وہ ڈی این اے تو نہیں ہے جو جینومک ڈی این اے ہے، لیکن وہ ڈی این اے ہے جو کمپلیمنٹیرٹی والا ڈی این اے. اس لیے اس کو سی کہتے ہیں، کیونکہ آر این اے سے ڈی این اے بنے گا تو ایگزیکٹلی کمپلیمنٹیرٹی ڈی این اے بنے گا نا. تو اس کو اس لیے سی ڈی این اے کہتے ہیں. اب ہے کیمیکل سنتھسس آف جین اف وی نو دی سیکوینس، یا پھر ہم خود سے بھی لیبارٹری میں بھی اس سیکوینس سے جو ہمیں معلوم ہے وہ ہم سنتھسائز کر سکتے ہیں. اور آخری نمبر آف کاپیز of desired gene is not enough for cloning. We can opt for gene application technique like PCR. مگر پی سی آر سے ہم ملٹیپل کاپیز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. چلو یہ تو مختلف اسٹیپ ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو ایسولیٹ کرنا. یہ دیکھیں بیکٹیریا کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں، ہیومن انسولین جین پڑی ہوئی ہے جینومک لائبریری جو ہے. اس میں گرین کلر کا وہ کہہ رہا ہے کہ ہیومن انسولین جین ہے. یہ ایک لائبریری ہے. اگر لائبریری میں انسولین کی جین نہ پڑی ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہیومن سیل لیں گے، اس ہیومن سیل سے ہم اس کو کٹ کریں گے انسولین جین کو، اور پھر اس کٹ کرنے کے بعد ویکٹر کے ساتھ ہم جوڑیں گے. یہ دیکھیں اس نے انسولین جین لی. اب دوسرا اسٹیپ ہے کہ اس کو ویکٹر میں انسرٹ کرنا سوٹیبل ویکٹر میں. اب دیکھو سوٹیبل ویکٹر میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. واٹ از ویکٹر؟ The DNA molecule that has the ability to replicate. میں نے ریجن آف ریپلیکیشن کہا تھا، اب تو اس وقت بھی ریجن ریپلیکیشن کہا تھا جہاں سے ریپلیکیشن ہے اسٹارٹ ہونا. The vector include plasmid, bacteriophage, plasmid, back, yeast vector, shuttle vector, etc. یہ بہت سارے ویکٹرز کی ٹائپ ہیں. بیکٹیریا آرٹیفیشل کروموسوم کو بیک کہتے ہیں، یسٹ بھی ایک ہے. یہ دیکھیں اب ایکولائی کے اندر جو سرکولر ڈی این اے ہے وہ پلازمid ہے، اس کو پلازمid ایز اے ویکٹر. اب کیا کریں گے؟ جو گرین کلر کی ہم نے انسولین جین تھی وہ ہم اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے. ملانے کے لیے ہم پہلے اس کو کٹ کریں گے. دیکھیے ریسٹرکشن انزائم کے ذریعے اس کو کٹ کیا. اب کٹ کیا، اب پلازمid اور انسولین جین کو ہم لائگیٹ کریں گے، جوڑیں گے. آپ کو لائگیٹ مین جوڑنا، لائگیز انزائم کے ذریعے ہم اس کو لائگیٹ کریں گے. دیکھیے یہ لائگیز ہو گیا، لائگیز. اب آخری دیکھیں غور سے کہ ہیومن ڈی این اے، بیکٹیریل پلازمid ڈی این اے ریکمبینٹ. اب دیکھیں یہ جو پلازمid ہے اس میں یہ ریکمبینٹ پلازمid، اس میں یہ ریڈ کلر جو ہے یہ بیکٹیریل ڈی این اے پلازمid والا ہے. اب یہ والا جو ہے ہیومن جین ہے. ہیومن جین
اور مطلب ہیومن ڈی این اے اور بیکٹیریل ڈی این اے آپس میچ کر گیا، تو ہم اس لیے اس کو ریکمبیننٹ ڈی این اے کہتے ہیں۔ اب تیسرا اسٹیپ ہے کہ اس کو کسی آرگنیزم میں، بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے، ہوسٹ سیل میں ہم نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ اب دیکھیں فزیکل جین ٹرانسفر میتھڈ کہ ہم نے کسی آرگنیزم میں یا ہوسٹ سیل میں جو ٹرانسفر کرنا ہے، یہ مختلف طریقے ہیں۔ میں نے اس میں آپ کو الیکٹرو انجیکشن کا بتایا تھا، سوری میکرو انجیکشن کا بتایا تھا، ہیٹ شاک کا بتایا تھا، الیکٹرک شاک کا بتایا تھا کہ ہم الیکٹرک کرنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں اور بھی کچھ میتھڈ لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہے کہ الیکٹرو پوریشن، مطلب وہ ہے کہ ہم الیکٹرک شاک دیں گے تو اس سے جو میمبرین پرمیبلٹی وہ چینج ہو جائے گی، تو اس کے اندر اس کے چانسز جو ہیں ٹرانسفر کے وہ بڑھ جائیں گے۔ تو اب لپوسوم جو ہے مائکرو انجیکشن، تو آپ کو پتا ہے بہت باریک سی نیڈل ہوتی ہے مائکرو، اس کے ذریعے ہم لپوسوم میں یہ ہوتا ہے کہ جو جین ہوتی ہے ہم اس کو لپڈ میں لپڈ انویلپ میں نہ ریپ کرتے ہیں تو اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ سلیکان کاربائڈ فائبر، الٹرا ساؤنڈ میڈیٹڈ جین ٹرانسفر، ڈی این اے ٹرانسفر وایا پولر، مطلب ان سب کا مقصد یہی ہے کہ بیکٹیریا کو سوری پلازمٹ ریکمبیننٹ پلازمٹ کو ہوسٹ سیل یا بیکٹیریا میں ٹرانسفر کرنا۔ یہ دیکھیے یہ ریکمبیننٹ پلازمٹ ہے، یہ آپ بیکٹیریل سیل میں ٹرانسفر کریں، یہ دیکھیں بیکٹیریل سیل میں وہ ٹرانسفر ہوگا وایا اینی میتھڈ، ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہیٹ شاک میتھڈ سے یا سیزیم کلورائڈ کے ذریعے ہم اس میں یہ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں پلازمٹ جو ہے ریکمبیننٹ پلازمٹ جو ہے بیکٹیریا کے اندر ہے، یہ نا بیکٹیریا کے اندر آ گیا ہے۔ اب یہ ریپلیکیشن کی شروع ہوگی، ریپلیکیشن سے کیا ہوگا، وہ اس کی ملٹیپل کاپیز بن جائے گی پلازمٹ کی، مطلب ایک ہی جین کی مختلف۔ اب دیکھیں وہ جو تھا جس میں بیکٹیریا گیا وہ ہے 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بیکٹیریا جو ہے ان 3 سیل ہو سکتے ہیں، اس کو یہ دیکھیں، اچھا دیکھو یہ 3 طرح کے بیکٹیریل سیل ہیں، اگر ہم نے ایکولائی سیل لیا اس میں ہم نے ریکمبیننٹ ڈی این اے جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا تھا، ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم نے اس کو ہیٹ شاک کی یا سیزیم کلورائڈ سے ٹریٹ کیا، تو کیا ہوگا جب ہم نے ٹریٹ کیا تو اس کے اندر جو ویکٹر تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کچھ سیل جو ہوں گے، زیادہ تر وہ سیل ہوں گے جن میں وہ ریکمبیننٹ ڈی این اے والا پلازمٹ نہیں گیا ہوگا، ریکمبیننٹ ویکٹر نہیں گیا، اور کچھ ایسے ہوں گے جس میں ٹرانسفارمیشن تو ہو گئی ہے، ٹرانسفارمیشن سے مراد یہ ہے کہ انسرشن، تو پلازمٹ کو یا ویکٹر کو کسی بیکٹیریل سیل میں ہو سیل میں ٹرانسفر کرنا، اس کو ٹرانسفارم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں کوئی بھی ویکٹر ایڈ ہی نہیں ہوا، اس لیے اس کو نان ٹرانسفارم بیکٹیریل سیل، اس میں ٹرانسفر تو ہوا ہے لیکن ریکمبیننٹ والا نہیں ہوا، تو یہ تیسرا سیل ہے، اس میں ٹرانسفر ہوا ہے، جو ہمیں چاہیے وہی ٹرانسفر ہوا ہے، مطلب اس میں ریکمبیننٹ پلازمٹ ہے۔ اب دیکھیں ہم نے اس کو ان دونوں سے مختلف رکھنا ہے، تو اس مختلف رکھنے کے لیے جو اس کے پاس مارکر جین ہوتی ہے نا، وہ سر کچھ اسٹوڈنٹ ایکسیپٹ کر لیں۔ اسے میں کر تو رہا ہوں لیکن بار بار اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔
اچھا دیکھو، اب ہمارے پاس نا یہ دو والے تو ہمیں نہیں چاہیے. یہ جو ٹرانسفارم سیل ہے جس میں ویکٹر ریکمبیننٹ ویکٹر ہے، اس کو ہم نے دوسری سیل سے الگ کرنا ہے. تو ہم اس کی جو ایسولیشن جو ہے وہ اسکریننگ کیسے کریں گے؟ اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ جین سے. اس طرح کیا ہے کوئی بایولوجیکل ایکٹیویٹی سے، مطلب ہم اس کو بیکٹیریا کو اینٹی بایوٹک دیں گے. اب باقی اب اس میں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جین تو نہیں ہے، اس میں بھی نہیں ہے. یہ دونوں مر جائیں گے اور یہ مر جائیں گے. مطلب سوری، اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے. یہ تو ویسے ہی مر جائے گا، گرو ہی نہیں کرے گا. یہ دونوں گرو کریں گے. اب مزید اس کے اندر جو ایسے ہوگا بایو ایکٹیویٹی ہوگی، اس کے ذریعے ہم دونوں میں نا وہ کریں گے. مطلب کوئی فلوریسنٹ ڈائز ہوتی ہے، اس کے ڈائز کے ذریعے ہم اس نا جیسے اب ہے ملٹیپلیکیشن اور ایکسپریشن ہوتی ہے. اب ہوسٹ سیل میں ٹرانسفارم ہو گیا بیکٹیریا، مطلب اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوگی. اب اس کے اندر ہم نے جو دیکھنا ہے، جو ایکچوئل کام ہے کہ ریکمبیننٹ ویکٹر جو ہے ان کی ملٹیپل کاپیز بھی بنائی. یہ دیکھیں، ایک بیکٹیریا نے بہت سارے ویکٹر جنریٹ کر لیے. آپ ان سیل کو دیکھیں، ایک پلازمڈ تھا ایک ہی جین تھی. اس میں کتنے 6 پلازمڈ ہیں، 6 پلازمڈ اور 6 جین ہیں. اب 6 جین جب ایکسپریس ہوں گی تو کتنی زیادہ انسولین ایک ہی سیل میں پروڈیوس ہوگا. ہم اس جین کو ایسولیٹ کرتے ہیں. تو انسولین بنتی بھی ایسی ہے. اچھا، ان سب کو اسٹیپ کو نا سمرائز کرتے ہیں. سمرائز یہ ہے کہ ابھی کچھ بچے آ رہے ہیں تو ادھر میں ریکمبیننٹ ڈی این اے پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہم نے جین آف انٹرسٹ جو ہے نا کسی بھی جگہ سے لینی ہے، جو آپ کو جین چاہیے وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لینی اور شناخت کر لینی کہ میں نے اس جین کو ایسولیٹ کرنا ہے. آئیڈینٹیفائی کر لیا، اس کو پھر ایسولیٹ کیا. آئسولیشن کے بعد جو آپ نے آگے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انسرٹ کرنا ہے کسی ویکٹر میں. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو ایسولیٹ کرنا. پھر اس کا دوسرا اسٹیپ ہے کہ اس کو کسی ویکٹر میں انسرٹ کرنا. ویکٹر جو ہوتا ہے وہ کسی طرح کے ہو سکتا ہے. جی سر آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. یہ آپ لوگوں کو مائک کسی نے آن کیا ہوا اس وجہ سے کٹ ہو رہی ہوگی. مجھے بھی بڑی ڈسٹربنس آ رہی ہے. یہ مائک آف کیجیے گا بچوں اپنے سارے. اچھا دیکھیں، اس کے دیکھیں اسٹیپ جو ہے نا، سب سے پہلے کیا آئیڈینٹیفائی کرنا جین کو، اور جین کو پھر اس کے بعد ایسولیٹ بھی کرنا. اگر سپوز ہیومن سیل سے آپ نے جین انٹرسٹ کی، اس میں سے آپ نے جین کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ والی جین ہے، اس کو پھر کٹ کرنا. کٹ کس سے کریں گے؟ ریسٹرکشن انزائم کے ذریعے. اب آپ کے پاس ڈیزائرڈ جین آف انٹرسٹ تو آ گئی، اور اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ نے ویکٹر بھی سلیکٹ کرنا ہے. ویکٹر سلیکٹ کرنے کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں میں پہلے بتا دیتا ہوں. اس میں ریجن آف ریپلیکیشن ہے، مارکر جین، اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ جین، اور سب سے امپورٹنٹ بات اس میں ریسٹرکشن انزائم کی سائٹ کو جہاں سے وہ کٹ ہو سکے. اب ریسٹرکشن سائٹ جو ہے وہ کٹ ہوگی تو جین آف انٹرسٹ جو ہم نے پہلے سے ایسولیٹ کی ہوئی ہے ان دونوں کو ملا دینا ہے. اب ملانے سے جو نیا ویکٹر بنے گا، نیا پلازمڈ بنے گا، وہ ریکمبیننٹ پلازمڈ ہوگا. کیونکہ اب اس کے پاس دو طرح کا ڈی این اے، ایک بیکٹیریل ڈی این اے، ایک ہیومن ڈی این اے یا ڈیزائرڈ جین آف انٹرسٹ. مطلب دو مختلف آرگنیزم کا جب ڈی این اے کو ہم کمبائن کرتے ہیں، ملاتے ہیں، تو یہ ریکمبائن کرتے ہیں. تو اس کو ہم اس لیے ریکمبیننٹ ڈی این اے کہتے ہیں. اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی ہوسٹ سیل میں ٹرانسفر کرنا. زیادہ تر ہم ایکولائی میں کرتے ہیں. تو اسی سیل اب نا ہم اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں بیکٹیریا میں. ٹرانسفر کرنے کے مختلف طریقے ہیں. مائکرو انجیکشن ہے، الیکٹرک شاک، ہیٹ شاک، لیپوسوم، اور بھی بہت سارے میتھڈ ہیں.
ہم نے وہ چیزیں کیمیکل میٹریز کو لائٹ سے ٹریٹ کر کے اس کی سیل میمبرین کی جو ہے پرمیبلٹی وہ امپروو کی تاکہ اس میں سے مالیکول ٹرانسفر ہو سکیں انسان کی. اسی دوران ہم نے پلازمٹ دیا. پلازمٹ سے مراد ریکمبیننٹ پلازمٹ، تو اس میں بیکٹیریا سیل میں ٹرانسفر ہو گیا. تو ہم اس پورے پروسیس کو ٹرانسفارمیشن آف پلازمٹ کہتے ہیں. ٹرانسفارمیشن آف ریکمبیننٹ پلازمٹ بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد اس کی اسکریننگ ہے کہ واقعی ہی اس میں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس اس میں چوتھا اسٹیپ ہے اسکریننگ کرنا، سلیکشن کرنا کہ کیا واقعی ریکمبیننٹ پلازمٹ کسی ہوسٹ سیل میں چلا گیا یا نہیں گیا. جب ہم اس کی سلیکشن کر دیتے ہیں کہ اس میں ہمارا ریکمبیننٹ پلازمٹ ٹرانسفر ہو چکا ہے، تو آخری اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس کی ملٹیپلیکیشن دیکھنا. اب اس کی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے کہ جو ریکمبیننٹ ڈی این اے وہ ملٹیپل کاپیز بنا دیتا ہے اپنی. ریکمبیننٹ پلازمٹ جو ہے مختلف کاپیز بنائے گا، تو ایک ہی جین کی بہت ساری نمبر آف جین کنورٹ ہو جائے گا. وہ نمبر آف ٹائم وہ کیا لیں گے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں اور اس کی اتنی ہمیں پروٹین حاصل ہوتی ہے. یہ تھا آج کا لیکچر. وہ میرا خیال تھا کہ اس کی اینیمیشن تو میں آپ کو سمجھا دوں. اب ایک اور ہے شاید اینیمیشن مل جائے. آپ لوگوں نے یاد اسی سے ہی کرنا ہے جو میں نے آپ کو سلائڈس دی. ہاں یہ بچوں اس کو دیکھنا غور سے. اب نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جو میں پوچھا تھا آپ کو کیا یہ نظر آ رہا ہے؟ آپ لوگوں نے کھول لی اس سے چلیں. آپ دیکھیں چلیں دیکھیں یہ جی سر آ رہا ہے. چلیں اس میں دیکھیں وہ ڈی این اے جو ہمیں چاہیے تھا نا آرگنیزم سے وہ ہم نے کٹ کر دیا. اب یہ ایک ویکٹر ہے، ایک نہیں دو ویکٹر ہیں. اس کو کلوننگ وہیکل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کلوننگ کرتے ہیں. اب دیکھیں اس کے بعد مطلب یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اس کو بیکٹیریا سے ایسولیٹ کیا ہے. یہ بیکٹیریا میں ریکمبیننٹ ہونے کے بعد بھی فلائی بیکٹیریا میں
یہ کلائی سیل ہیں یا ویسٹیج سیل. اس کی تو ایسی استھتی میں کوئی بھی اطمینان دے گا. کینچی سے مراد ہے ریسٹرکشن انجن. اب دیکھیں جین اور پلازمک ٹرانسفر ملا دیا. یہ کلائی میں ٹرانسفر ہو گیا. اب اس کی ریپلیکیشن ہوگی. مطلب ہم اس کو میڈیا پرووائڈ کریں گے. میڈیا پرووائڈ کرتے ہیں اسٹیٹک گیٹ پہ. اب دیکھیں اس کی کتنے زیادہ سیلز بنتے ہیں. ایک سیل سے کتنے سیل بنتے ہیں. اب ہم اس میں سے جو جین ہے اس کا دیکھیں گے وہ ایکسپریس ہوا ہے یا نہیں. چلیں یہ اتنا کوئی اب کویشچن جو ہے نا وہ آپ ان سے کویشچن پوچھیں. سر وہ کچھ اسٹوڈینٹس کو ایڈ ہونا ہے. ان کو ایڈ کر لیتے ہیں. آپ نے اپنا کویشچن کرنا ہے نا. یہ کویشچن آنسر کر لیں تاکہ ہم نے جو پڑھا ہے مجھے پتا تو چلے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے. کوئی بھی کویشچن پوچھتے ہیں ریکومیڈین میں ٹیکنالوجی کے بارے میں. سر میں پوچھوں؟ جی جی. سر جہاں پہ ہمارا وہ ڈی این اے سیپریٹ ہوتا ہے جو ہم نے انسرٹ کرنا ہوتا ہے بیکٹیریل میں، تو وہاں پہ کوئی انزائم کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ریسٹرکشن انزائم جو ہے نا وہ اس کو کٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ریسٹرکشن انزائم جو ہوتے ہیں کٹ بھی کرتے ہیں لیکن ایک ان کا اور بھی فائدہ ہوتا ہے ریسٹرکشن انزائم کا کہ اس نے اسی ریسٹرکشن انزائم نے جو ہم نے ویکٹر پہ اپلائی کیا ہے یا جو ہم نے ڈی این اے پہ اپلائی کیا ہے سیم ریسٹرکشن انزائم یوز کریں گے. کیونکہ ریسٹرکشن انزائم جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اسپیسیفک ہوتے ہیں. ہر جگہ سے نہیں کٹ سکتے. اور ایک اس کی ریکگنیشن سائٹ ہوتی ہے اسی جگہ سے کٹ کرتے ہیں اور ایک ہی طرح کی اس کی اینڈس پروڈیوس ہوتی ہیں. تو اب جوڑنے کے لیے بھی انزائم یوز ہوتا ہے. وہ لائگیز انزائم ہوتا ہے. تھینک یو سر. اور بچوں کو کویشچن. لائگیز جو ہوتا ہے وہ لائگیٹ کرتا ہے. لائگیٹ کا مطلب ہوتا ہے جوڑ. سر فنکشن آف ریسٹرکشن انڈونیوکلیسز کون سے ہیں؟ اینڈونیوکلیسز ریسٹرکشن انزائم سے ہوتے ہیں. اینڈونیوکلیسز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اندر سے کاٹنے والے انزائم. اور ریسٹرکشن ایکسونیوکلیس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے آخری کناروں سے کٹ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ریسٹرکشن انزائم جن کی ٹائپ ہیں اینڈونیوکلیز اور ایکسونیوکلیز. جیسے اس اس کے پروسیس فنکشن سے ہم جی جی. جیسے پروسیس سے مطلب ہم لوگ جو ہے وہ انسولین پروڈکشن کو انکریز کرتے ہیں یا انسولین پروڈکشن کرواتے ہیں، تو کیا اس کے تھرو ڈیزیزز بھی انڈیوس ہو سکتی ہیں؟ بالکل بالکل ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہم ڈائریکٹلی ہیومن سیل میں اس کا ریکمبینٹ پلازمڈ نہیں انسرٹ کرتے. ہم تو پلازمڈ میں اس کو انسرٹ کرتے ہیں تاکہ وہاں پر انسولین بن سکے. پھر ہم انسولین کو لیتے ہیں نہ کہ بیکٹیریل سیل کو لیتے ہیں. سر انسولین تو پروڈیوس کروا لیتے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کے نیگیٹو پرپزز کے لیے بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. لائک کسی میں انڈیوس کروائی جا سکتی ہے اس کے تھرو ڈیزیز. ہاں ہاں بالکل کروائی جا سکتی ہے. بالکل
کروائی جا سکتی ہے اینالوگ نہ کر. ہم کسی بھی آدمی بندے کو مار بھی سکتے ہیں, مرڈر بھی ہو سکتا ہے. سر ہر لیونگ سر آرگنیزم میں یہی پروسیس ہوتا ہے؟ اس میں ہر لیونگ آرگنیزم میں سر؟ لیونگ میں بالکل سینٹرل مشینری جو ہوتی ہے نا وہ سیم ہے سب. اوکے سر. سر اس پروسیس میں میوٹیشنز بھی کاز ہو سکتی ہیں, مطلب انزرشن میں یا ریکمبیننٹ والی سائڈ میں, تو اگر میوٹیشنز ہو جائیں. میوٹیشن بھی فائنڈ ہو جاتی ہیں, وہ اس کے لیے الگ پروسیجر ہے. میوٹیشن بھی فائنڈ ہو جاتی ہیں. آپ کا سوال تھا کہ ہو سکتی ہیں, تو ہاں ہو سکتی ہیں. سر ریسٹریکشن انزائم کا کیا کام ہوتا ہے؟ ریسٹرکشن انزائم کا کام ہوتا ہے کٹ کرنا, ڈی این اے کو بھی مطلب لازمی ویکٹر کو بھی اور ڈی این اے کو بھی. چلو بچوں پھر نا میرا خیال ہے کہ اتنے ویسے کافی ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ یس سر. سر